کہتے ہیں کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے۔ مرد اولاد نہ ہونے پر عورت چھوڑ دیتا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شوہر کا بہترین دوست اس کی بیوی ہوتی ہے اور بیوی کی سب سے بڑی حفاظت اس کا شوہر ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی سہی، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہی ہوتا ہے۔ مرد جب کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو پھر اس سے غصے کا اظہار بھی کرتا ہے، شکایتیں بھی کرتا ہے، اس کے لیے روتا بھی ہے، اس سے لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، اسے روک ٹوک بھی کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار بار بار کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر وہ پتھر کا بن جاتا ہے۔ ایک اچھا مرد عورت سے انا کا مقابلہ نہیں لگاتا، کیونکہ عورت کو بہت نازک بنایا گیا ہے۔ روٹھنا عورت کی فطرت ہے اور منانا مرد کا فرض، اور پھر عورت تو قرآن میں بھی نادان ٹھہرائی گئی ہے۔ جس لڑکی کا میکا مضبوط ہوتا ہے نا، اس کے سسرال والے اس پر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ عورت کو کسی بات سے کوئی سروکار نہیں، عورت کو فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ اس کا چاہنے والا اسے مناتا ہے یا نہیں۔ ایک عورت روزہ رکھ کر بغیر چکھے برابر نمک ڈال کر پورے خاندان کو کھانا دے سکتی ہے، اور تم سمجھتے ہو عورت بے وقوف ہے۔ عورت کبھی بھی کم عقل نہیں ہوتی۔ خدا نے اسے اپنے پسندیدہ مرد کے آگے چنچل، نازک اور نخرے والی ضرور بنایا ہے، لیکن کم عقل نہیں۔ عورت عقل مند ہو کے بھی اپنے پسندیدہ مرد کے سامنے چھوٹی بچی جیسی ناسمجھ اور معصوم بن جاتی ہے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہوں تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہیں۔ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی پورے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ عورت کو جب کسی مرد سے پیار ہوتا ہے تو وہ منہ سے نہیں بتاتی، بلکہ اس کا جسم اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ وہ سنورنا شروع کر دیتی ہے، اس کے چہرے کی رونق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اظہار کرتی ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ بیٹی کی تربیت پر سب کچھ نہ لگا دیں، تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھایا کریں کہ وہ کسی کی نازوں سے پلی ہوئی شہزادی کے ساتھ انسان بن کر رہے، جانور نہ بن جائے۔ جن عورتوں کے شوہر ساتھ دیتے ہیں بس وہی رانی بنی بیٹھی ہیں، ورنہ کوئی بچوں کے لیے جی رہی ہیں تو کوئی سسرال اور میکے کی عزت کی خاطر جی رہی ہیں۔ مرد کسی عورت کو جب اپنے لیے چن لیتا ہے، پھر چاہے کسی اور کا شوہر بن جائے، دنیا کی سب سے حسین عورت بھی اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائے، اسے وہ سکون کہیں نہیں ملے گا جو سکون اپنی من پسند عورت کے ساتھ ملتا۔ محبت ہر عمر میں جوان رہتی ہے، پسندیدہ شخص کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور مرد کو اس کی پسندیدہ عورت کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جس دن ایک بیٹی کے باپ بنو گے تب لڑکیاں مال نہیں گھر کا مان لگیں گی۔ انسان کو اگر من پسند ہم سفر مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں۔ نکاح تک پہنچنے کے لیے محبوب کی ہر غلطی معاف کر دینی چاہیے، سوائے بے وفائی کے۔ محبت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، رونا، صبر کرنا اور عبادت کرنا۔ تم میری وہ پسند ہو جس کے بعد اب مجھے کوئی پسند نہیں آتا۔ عورت کے نخرے اٹھانا بھی وفادار مرد کی نشانی ہے۔ نام تو تمہارا سکون ہی رہے گا، چاہے تم جتنا مرضی بے سکون کرو۔ لفظ سادہ ہیں مگر کتنے پیارے ہیں، تم ہمارے ہو ہم تمہارے ہیں۔ مرد بھی عشق کرتا ہے اپنی پسندیدہ عورت سے، پھر وہ چاہے جیسی بھی ہو۔ عورت تو پھر محبت میں اپنے پسندیدہ مرد کے پاؤں بھی چوم لیتی ہے۔
لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین اور جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ وہ مرد دوسری شادی ضرور کرتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا اور دوسری عورتوں پر نظر رکھتا ہے۔ اپنے ہم سفر کو دینے کے لیے آپ کے پاس بہترین تحفہ آپ کا اچھا کردار ہے۔